السلام علیکم دوستو، انسائٹ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ صدارتی نظام کے لیے ریفرینڈم کی خبروں نے عمران خان صاحب کو نہ صرف بھڑکا دیا بلکہ انہوں نے اپنا جو قریبی حلقے ہیں ان پر سخت ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ انف از انف، بہت برداشت کر لیا، اب برداشت نہیں کروں گا، ڈوبوں گا تو سب ڈوبیں گے اور اب اپنے میں تمام اختیارات استعمال کروں گا۔ یہ کیا کہانی ہے، یہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اب اس کو باضابطہ طور پر نہ صرف اس کے حوالے سے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نوک پلک اس کی سنواری جا رہی ہے، بلکہ اب ایک ہیوی قسم کی میڈیا کیمپین بھی اس کے حوالے سے شروع ہو جا رہی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اس کے اوپر کون سی پوزیشن لینے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بات کروں گا چودھری سرور صاحب کی، جو گورنر پنجاب ہیں اور اس وقت لندن میں مقیم ہیں، اور لندن کے اندر کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، کچھ اس قسم کی اطلاعات مل رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے لیے ممکنہ طور پر پیش کی جائے گی، اس کے اندر چودھری سرور صاحب بھی کچھ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، مختلف جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کے جو حلقے ہیں ان کے اندر بھی ان کی اس حوالے سے کچھ منوورنگ ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملے کو اب جلد از جلد نپٹا دیا جائے۔ اور اس حوالے سے یہ خبر بھی گرم ہے کہ چودھری سرور صاحب کی لندن کے اندر نواز شریف صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے یا ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی جو اس وقت حکومتی کارکردگی ہے اور خاص طور پر عوام کے اوپر جو اس وقت بوجھ آیا ہوا ہے اور جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں اس وقت، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ریئیکشن فائلز کے اندر یہ تمام ایشوز پر بات ہوئی، اور چودھری سرور صاحب نے ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے اندر شامل ہونے کی نہ صرف خواہش کا اظہار کیا ہے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب واپس لے لو، تہاڈی بڑی مہربانی۔ اب دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب اس کے حوالے سے کون سا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو خبر ہے وہ ایک اور بھی ہے۔ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہی رہنما ہیں، اب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں اور سابق جو ہے وزیر قانون رہ چکے ہیں پنجاب کے، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے اس بیان کے اندر دو چیزوں کی تصدیق کی۔ یعنی ایک چیز کی انہوں نے تصدیق یہ کی کہ چودھری سرور صاحب لندن کے اندر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کسی نہ کسی قسم کی حرکت کے اندر اب ملوث ہیں، اور دوسری انہوں نے ایک اور خبر دی، خبر یہ دی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری سرور صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر ملاقات نہ ہوتی تو یہ خبریں یا رابطہ نہ ہوتا تو یہ خبروں کا اس تیزی کے ساتھ پھیلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ جب پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کے قریبی حلقے جو چودھری سرور صاحب کے گورنر پنجاب صاحب کے بڑے قریب ہیں، انہوں نے جب چودھری سرور صاحب سے اس حوالے سے تصدیق چاہی تو چودھری سرور صاحب نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں نہ نہ میں، لہٰذا اس کی یہ جو قیاس رائیاں ہیں اب اس والے سے زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے پیشکش بھی ٹھوک دی چودھری سرور صاحب کو، ان کا یہ کہنا تھا کہ چودھری سرور صاحب اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے کوئی کاوشیں کر رہے ہیں، کوئی جستجو کر رہے ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو کچھ ساتھ ملانے کی اور ایک وسیع تر اتحاد بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ہم ان کو نہ صرف ویلکم کہیں گے بلکہ ان سے کہیں گے کہ ہمارا دروازہ بھی کھلا ہے، آپ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انفیکٹ یہ بات کر کے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس ایک خبر کی بھی تصدیق کی ہے کہ چودھری سرور صاحب کے نون لیگ کے ساتھ رابطے ہیں، ادروائز رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی کہ جناب ہمارے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ یہ سارے کام بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ڈھکے چھپے انداز میں کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ بات کھلتی ہے، یہ سامنے آتی ہے، تو پھر سیاسی جماعتیں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتی ہیں جس کے ذریعے اس بات کو پھیلا دیا جائے یا کوئی ایک ایسا فلر چھوڑ دیا جائے جس پر جو ٹیمپریچر ہے اس کا اندازہ کیا جا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان صاحب اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں انہوں نے بھی باضابطہ طور پر عوام رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب اگرچہ وہ عوام رابطہ مہم شروع کرتے ہیں تو کبھی اسٹیج کے اوپر کوئی لڑکا آ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب نو عمران اونلی عوام، اور پھر جب دوسرا جلسہ ہوتا ہے وہ بھی اسد عمر صاحب کرتے ہیں تو وہاں پر عمران خان مرد آباد کے نہ صرف نعرے لگ جاتے ہیں بلکہ اس نوجوان کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، اور آج بھی ایک جلسہ کیا ہے اسد عمر صاحب نے۔ تو یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس وقت، میں نے دیکھا مراد سعید صاحب کے بھی کے پی کے اندر کچھ جلسے ہوئے ہیں، محمود خان صاحب نے کل پرسوں جلسہ کیا پشاور کے پی کے اندر ہی، اور وہاں پہ انہوں نے بلاول صاحب نے جو جلسہ کیا تھا یوم تاسیس کا پیپلز پارٹی پر، اس کا بہت انہوں نے اس پر تنقید بھی کی۔ تو یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک عوام کے ساتھ دوبارہ انٹریکشن کی شکل ہے۔ اب بلدیاتی انتخاب ہونے ہیں نہیں ہونے قطع نظر اس بات کے، لیکن پی ٹی آئی کا عوام میں جانا
اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کو اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان کو عوام میں جانا ہے، عوام کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہونا ہے، لہٰذا وہ ابھی سے اس کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے، کیونکہ اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملات اب بوائلنگ پوائنٹ پہ آ چکے ہیں، بلکہ اس کا اظہار کیا سینئر صحافی جرنلسٹ نجم سیٹھی صاحب نے، اور انہوں نے ایک مثال کے ساتھ اس کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت اس طرح لگتا ہے جیسے دو شخصیات آمنے سامنے بیٹھی ہیں اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھی ہیں، اور دونوں میں سے کوئی بھی شخصیت اپنی پلک نہیں جھپک رہی، تاکہ اگر ہم نے پلک جھپکی تو یہ نہ ہو کہ دوسرا فریق یہ سمجھے کہ یہ ہار گیا ہے۔ تو یہ آئی بال ٹو آئی بال جو انٹریکشن ہے، یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ اب تلخیاں بڑھ چکی ہیں اور معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے نہ ہوتے۔ اگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر کسی نہ کسی ایشو کے اوپر رابطے ہو رہے ہیں، اور اگر رابطے ہوئے ہیں، اور اس کی ماضی کے اندر میں خود آپ کو اس کے بارے میں بہت تفصیل سے آگاہ کرتا رہا ہوں کہ اگر یہ رابطے ہوئے ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ جو اپوزیشن کے اوپر جو کرپشن چارجز اور مس گورننس اور بیڈ گورننس اور اس قسم کی جو چیزیں کے حوالے سے جو الزامات تھے، ان الزامات پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لچک کا مظاہرہ کیا گیا، اور اسی وجہ سے وہ آئس میلٹنگ کا عمل شروع ہوا، یعنی برف پگھلی۔ اب جب برف پگھلی ہے تو اس کے بعد پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آتے ہیں، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت ادارے جو ہیں وہ تقریباً غیر جانبدار ہو چکے ہیں، بلکہ یہاں تک بھی میں نے خبر دیکھی ہے، خبر سنی بھی ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، ان کی طرف سے یہ واضح جو پہلا ان کا جو آرڈر تھا وہ یہی تھا کہ سیاسی معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرنی، اور اگر کچھ کرنا ہے تو براہ راست مجھ سے پوچھنا ہے، اور اس کے بغیر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نو انٹرفیئرنس کا جو آپشن اڈاپٹ کیا گیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ بنیادی طور پر اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب یہ جو بوجھ ہے اسٹیبلشمنٹ مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران تھا، یہ جو پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تھا، فائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈپلوائے کیا گیا تھا، اس کے جو نتائج ہیں کچھ زیادہ اچھے نہیں، کیونکہ ہماری اکانومی اس کا ثبوت ہے نا کہ جس قدر تیزی کے ساتھ ہماری اکانومی نیچے کی طرف جاری ہے، جس طریقے سے ہمارا سوشل ڈھانچہ انحطاط پذیر ہے، جس طریقے سے ہماری جو سماجی ویلیوز ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہیں، تو یقینی طور پر یہ تمام معاملات کا جو بوجھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی اٹھانا ہے، کیونکہ آپ اس تاثر کو درست مانیں یا غلط مانیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی کامیابی یا ناکامیاں دونوں صورت کے اندر جو بوجھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر ہی ہے، اور اب اگر وہ یہ بوجھ اتار کے پھینکنا چاہتے ہیں تو پھر یقینی طور پر کوئی نہ کوئی رد عمل بھی آئے گا۔ اب جہاں پر جو دوسری بات ہے صدارتی نظام کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اب میڈیا کیمپین کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور ایک کالم دیکھا ہے، ایک مضمون دیکھا ہے میں نے، اور اس کے اندر ایک جنرل صاحب تھے، طارق خان صاحب شاید ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ جو صدارتی نظام ہے اس کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو اگر ہم نے مسائل کی دلدل سے نکالنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں صدارتی نظام کی طرف ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نظام ہے جہاں پر جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پولیٹیکل کمپرومائزیشن کا اس کو پولیٹیکلی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ فیصلوں کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوگا۔ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ بھی شاید یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا بندہ بیٹھے، ایک بندے کے ساتھ رابطہ کرنا، اس کو قائل کرنا، اس پر دباؤ ڈالنا یا جو بھی طریقہ کار ہے وہی سب سے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شاید یہ جو پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہے اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے، اور اس کی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے، بلکہ کل ہی میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا یوٹیوب پر، اور وہاں پر اسی کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا کہ انڈیا نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ مل کر جو طالبان کی گورنمنٹ ہے افغانستان میں اس کو تسلیم کر لے پاکستان سے پہلے، کیونکہ جو مودی صاحب ہیں ان کے اوپر یہ والا دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کہ جناب آپ نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے افغانستان میں لیکن اس کا نتیجہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، اور نتیجہ مل بھی نہیں سکتا یقینی طور پر، کیونکہ جو فاصلے ہیں وہ اتنی جلدی برج نہیں ہو سکتے۔ البتہ جو طالبان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جناب ہم سب کے ساتھ اوپن ہے، ہم سب کے ساتھ مل کے بات چیت
کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور بنیادی طور پر یہ جو انڈیا کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ مل کر طالبان کی حکومت کو جلد از جلد تسلیم کر لے, تو انڈیا یقینی طور پر اگر اس طرف جاتا ہے تو ایک جانب اس کو ایک سپر پاور رشیا کی طرف سے سپورٹ مل سکتی ہے, اور دوسری طرف امریکہ آشیرواد کے بغیر انڈیا کچھ زیادہ کر نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان اس وقت یہ چاہ رہا تھا کہ وہ چائنا کے حوالے کے ساتھ کوئی مل کے فیصلہ کرے, لیکن ابھی تک پاکستان نے فیصلہ سازی کے اس مرحلے تک نہیں پہنچا. لہٰذا یہ جو معاملہ چل رہا تھا اس وقت, یہ جو 6 دسمبر کا اجلاس تھا قومی سلامتی کمیٹی کا, جو معید یوسف صاحب جس کو کنوین کرنا چاہ رہے تھے, تو بنیادی طور پر اسی مسئلے پر بات ہونی تھی اور یہ جو انڈین اسٹریٹجی ہے یہ ڈسکس ہونی تھی اس کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن نے جو بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے وہ بائیک آؤٹ کے فیصلے سے پیچھے ہٹتے ہیں یا اس کے اوپر قائم رہتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی سچویشن بن رہی ہے کیونکہ پاکستان اگر نکلتا ہے چائنا کے کیمپ سے اور وہ واپس جاتا ہے امریکن کیمپ کی طرف, تو پھر یہ جو الائنمنٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف, تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو امریکن گورنمنٹ کی اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھپکی مل سکتی ہے, لیکن اس کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ وہ چائنیز کیمپ سے باہر نکلیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس حوالے سے کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ ہماری جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی سنجیدہ پیش رفت بھی ہوتی ہے. اور یہ جب انفارمیشن میرے پاس آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی, تو یہ جو اگلا حصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی یقینی طور پر ان کے پاس بھی کچھ ابھی ادارے بھی موجود ہیں, شخصیات بھی موجود ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہتی ہیں اور ان کو آگاہ بھی کرتی ہیں, اور یقینی طور پر عمران خان صاحب کے پاس اس والی جو موومنٹ ہے اس کی نہ صرف اطلاع ملی بلکہ ان کو سالڈ اس بات کے اشارے بھی ملے, کیونکہ جو نیا قانون بنا ہے جو 18ویں ترمیم, جس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صدر صاحب آپ کو کسی بھی معاملے پر ریفرینڈم کا آرڈر کر سکتے تھے, لیکن اب ریفرینڈم کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو اور وزیر اعظم اس کے اندر جو ریفرینڈم کے اندر سوال پوچھا جائے گا وہ پارلیمنٹ کے اندر رکھیں, اور پھر پارلیمنٹ کثرت رائے سے اس کو منظور کرے گی اس پورے کے پورے متن کو جو سوال پوچھا جائے گا ریفرینڈم کے اندر, اور پھر اس کے بعد وہ ریفرینڈم کال کیا جائے گا اور پھر ریفرینڈم کے اوپر لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اب اگر عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاع پہنچی ہے کہ کوئی ریفرینڈم کے حوالے سے کوئی سوچ بچار ہو رہا ہے, تو عمران خان صاحب یقینی طور پر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ان کو کیا پولیٹیکلی بینیفٹ ملے گا یا ان کو کون سا ان کا نقصان دہ پہلو آئے گا ان کے سامنے. اور جو اس وقت ان کی جو پاپولیٹی کا لیول ہے, خاص طور پر پاکستان میں, میں اوورسیز کی بات نہیں کر رہا, خاص طور پر پاکستان میں وہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں, اور اگر نظام کے اندر تبدیلی آتی ہے تو الٹیمیٹ بینیفیشری اس وقت موجودہ صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان صاحب ہوں گے, وہ یقینی طور پر کوئی اور ہی ہوگا. لہٰذا عمران خان صاحب کو اس صورتحال پر بہت زیادہ غصہ ہے, اور انہوں نے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں, کیونکہ ابھی 2-3 دن پہلے انہوں نے کور کمیٹی کا اجلاس بھی کیا تھا اور انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس بھی کیا تھا پی ٹی آئی کی, اور وہاں پر جو حوالے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس معاملات پہ عمران خان صاحب نے کچھ غصے کا اظہار کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ڈوبوں گا تو سب ڈوبیں گے, اب میں کسی کے نیچے نہیں لگوں گا, میرے آئین پاکستان مجھے جو اختیارات دیتا ہے میں وہ ان اختیارات پر نہ صرف عمل کروں گا بلکہ ان اختیارات سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا انف از انف, یعنی بس بہت ہو گیا, اب اس سے آگے نہیں. اور جب یہ بات میرے سامنے آئی مجھے پتہ چلا تو مجھے پھر وہ نجم سیٹھی صاحب علی اس بات کے اندر صداقت محسوس ہوئی کہ دو شخصیات ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی پلک جھپکنے کو تیار نہیں ہے. اب اگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے تمام کارڈز کھیلیں گے تو ان کے ہاتھ میں اس وقت جو ایک امپورٹنٹ کارڈ ہے وہ ہے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے, اور دستور پاکستان ان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کریں, اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ مارچ کے اندر جو نئے آرمی چیف ہے اس کی تقرری کی باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ کریں. اور یہاں پر ہی آ کے وہ سارے کی ساری جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکسڈ ہو جاتی ہے, اور اس صورتحال کے اندر وہ جو اشارے ہیں اس حوالے سے کہ مارچ کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں وہ اسی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے مارچ تک
چلے گئے اور مارچ کے اندر جو فیصلہ انہوں نے لیا ہے، جو اس پر وہ غور کر رہے ہیں، وہ اگر انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا تو پھر یقینی طور پر مارچ بہت جسے ہم کہتے ہیں بہار میں خزاں آنے کے امکانات ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو کشمکش ہے وہ بنیادی طور پر چودھری سرور صاحب لندن کے اندر گھوم رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، آئی ایم ایف پر تنقید کر رہے ہیں، اپنی حکومت پر بھی تنقید کیے جا رہے ہیں، تو وہ کوئی وجہ ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ بغیر لاجک کے تو کوئی بندہ خام خواہ بیٹھ کے یہ بات نہیں کرتا کہ جناب ہماری حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جناب آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے صرف $60 لاکھ کے لیے ہم نے آئی ایم ایف کو سب کچھ لکھ کے دے دیا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجکس بنتی ہیں۔ یہ وہ ایف آئی آرز ہیں، یہ وہ چارج شیٹ ہے جو تیار ہو رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب بھی اسی حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں کے اندر اس حوالے سے اپنی اب لب کشائی بھی کرنا شروع کریں گے، کیونکہ وہ وقت ہوگا وہ والا جب وہ فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو آنے والے ہفتے ہیں یہ اس ساری صورتحال میں بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ والا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔